جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائیں گی تو اس سے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عرب میں ایک انسان طاقت حاصل کر رہا ہے جو کہ مغربی ممالک کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو مغربی میڈیا امام مہدی پر الزام لگائے گا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، اور نیٹو ممالک جیسا کہ امریکہ، اسرائیل امام مہدی کے خلاف ایک فوج روانہ کریں گے جس فوج کا لیڈر سفیانی ہوگا۔ سفیانی ایک فتنہ ہوگا جس کے پیچھے مغربی ممالک ہوں گے۔ یہ ایک ایسا انسان ہوگا جو دیکھنے میں بڑا ہی عبادت گزار ہوگا لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کا دشمن ہوگا، اور شام سے نکلے گا۔ یہ عراق اور شام میں بہت قتل عام مچائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سفیانی شام سے نکلے گا، اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال ہلکے ہوں گے، اس کے چہرے پر نشان ہوگا، وہ مسجدوں کو تباہ کر دے گا اور پیغمبر اسلام کے پیروکاروں کو قتل کر دے گا۔ امام سید سفیانی اسی سال نکلے گا جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سفیانی کا آنا طے ہے۔ یہ امام مہدی سے 15 ماہ پہلے آئے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جب سفیانی نکلے گا تو لوگوں کے دل خوف سے بھر جائیں گے۔ اس کے بعد عراق اور شام میں ایک ایسا دور شروع ہوگا جس کے اثرات بہت دور تک محسوس کیے جائیں گے، اور جس طرح امام علی علیہ السلام کا دارالحکومت کوفہ تھا، اسی طرح سفیانی بھی کوفے پر حملہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مہدی کے ظہور سے پہلے شام میں خانہ جنگی ہوگی، جس کے بعد سفیانی نکلے گا۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ شام میں پچھلے کئی سالوں سے ایک بڑی خانہ جنگی جاری رہی تھی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر امریکہ نے شام پر حملہ کیا تھا، اور جو آج شام کی حالت ہے، یہاں سے ایسا لیڈر نکل سکتا ہے کیونکہ شام میں کئی دہشت گرد لیڈرز رہتے ہیں۔ تو جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سفیانی امام مہدی کے خلاف ایک فوج بھیجے گا، لیکن وہ فوج صحرا میں بیدا نامی جگہ پر زمین میں دھنس جائے گی، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا۔ یہ دیکھ کر جو مسلمان امام مہدی کو جھوٹا مانتے ہوں گے وہ بھی ان کی بیعت کریں گے، یہاں تک کہ کچھ یہودی اور عیسائی بھی انہیں پہچان لیں گے اور انہیں اپنا لیڈر قبول کر لیں گے۔ لیکن کچھ علماء جو ڈالرز کے پیچھے ہوں گے امام مہدی کو جھوٹا اور دجال کہیں گے، اور میڈیا بھی مکمل پروپیگنڈا چلائے گا، کیونکہ امام مہدی اس وقت تک دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہوں گے۔ جب سفیانی کو پتہ چلے گا کہ اس کی فوج صحرا میں دھس چکی ہے تو وہ ایک اور بڑی فوج تیار کرے گا، اور مغربی ممالک اس کی اس فوج میں مدد کریں گے، جس کے بعد امام مہدی اور سفیانی کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں امام مہدی سفیانی کو ہرا دیں گے اور سفیانی کو بھی قتل کریں گے۔ سفیانی کے قتل کے بعد عرب میں امام مہدی کی طاقت مزید بڑھ جائے گی، اور زیادہ لوگ انہیں سپورٹ کرنے لگیں گے، اور امام مہدی کے جو 313 ساتھی ہوں گے ان ہر ایک کے نیچے کئی ہزاروں یا پھر لاکھوں سپاہی ہوں گے۔ کئی تنظیمیں امام مہدی کی حمایت میں آنے لگیں گی، اور اسی وقت امام مہدی ہندوستان پر حملہ کریں گے کیونکہ وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا، اور امام مہدی ہندوستان کو فتح کر لیں گے، جس کے بعد امام مہدی پوری دنیا میں ایک عظیم لیڈر بن چکے ہوں گے، جسے دیکھ کر نیٹو امام مہدی کے ساتھ ایک امن معاہدہ سائن کرے گا، یعنی کہ یورپی ممالک اور امریکہ امام مہدی کے ساتھ معاہدہ کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کے لیے امام مہدی کے علاوہ بھی کوئی اور خطرہ ہوگا۔ تو اس لیے وہ امام مہدی کے ساتھ معاہدہ سائن کریں گے۔ نبی نے فرمایا تھا، تمہارے اور رومیوں کے درمیان
ایک امن معاہدہ ہوگا جس کے بعد تم ان کے ساتھ مل کر کسی اور سے لڑو گے اور وہ تمہارا اور ان کا دشمن ہوگا۔ اب وہ دشمن کون ہوگا یہ تو مستقبل میں ہی پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صہیونی ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہوں گے۔ امام مہدی دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کریں گے اور یہ جنگ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ مل کر جیت جائیں گے۔ جیت کے بعد مسلمان اور غیر مسلم اپنے کیمپس میں آرام کر رہے ہوں گے کہ تبھی ایک عیسائی صلیب کو اٹھائے گا اور گاڑ دے گا، یعنی کہ وہ یہ دکھانا چاہے گا کہ یہ عیسائیوں کی جیت ہوئی ہے نہ کہ مسلمانوں۔ لیکن مسلمان اس صلیب کو توڑ دیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ یہ اللہ کی جیت ہوئی ہے نہ کہ ان کی۔ اس واقعے سے مسلمانوں اور مغربی ممالک کے درمیان ہوا معاہدہ توڑ دیا جائے گا، جس کے بعد مغربی ممالک امام مہدی کے خلاف اپنی بڑی فوج تیار کریں گے۔ یہ کافی بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں مغربی ممالک بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے۔ ان کے پاس جدید AI ہتھیار، ڈرونز، میزائل اور لڑاکا طیارے ہوں گے۔ جب مسلمان ان کی فوج کو دیکھیں گے تو نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک حصہ اس جنگ میں شہید ہوگا جو کہ اس وقت کا بہترین شہید ہوگا، اور ایک حصہ یہ جنگ جیت جائے گا جسے اللہ دوبارہ نہیں آزمائے گا۔ یہ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوگی۔ یہ جنگ شام کے قریب یا پھر ترکی کے جنوب میں لڑی جائے گی، جہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے شام کی جنگ بھی ہو چکی ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد مسلمان سیدھا قسطنطنیہ جائیں گے جو کہ آج ترکی کا استنبول شہر ہے۔ یعنی کہ امام مہدی سے پہلے استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، اور یہ استنبول شہر مسلمانوں کی تاریخ کا بہت ہی اہم شہر ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، تم لوگ قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور اسے فتح کرنے والا لیڈر بڑا ہی کمال ہوگا اور اسے فتح کرنے والی فوج بھی کمال ہوگی۔ جس کے بعد 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اب علماء کا کہنا ہے کہ یہ پیشین گوئی سلطان محمد فاتح کے وقت پوری ہو چکی ہے، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ نبی نے یہ امام مہدی کے زمانے میں جو قسطنطنیہ فتح ہوگا اس کے بارے میں فرمایا تھا۔ جب امام مہدی اپنی فوج لے کر قسطنطنیہ کی طرف جائیں گے تو اس وقت مسلمانوں کی فوج اونچی آواز میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے جائے گی، اور ان کی آواز دور دور تک پہنچے گی جسے دیکھ کر دشمن ڈر جائیں گے، اور وہ قسطنطنیہ بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد مسلمان ابھی اس جنگ کا سامان سمیٹ ہی رہے ہوں گے کہ تبھی انہیں خبر ملے گی کہ دجال آ چکا ہے۔ یہ شیطان ہوگا جو کہ مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے پکارے گا، اور کہے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مسلمان یہ سنتے ہی ڈر جائیں گے۔ امام مہدی اپنی فوج کو لے کر واپس سے شام یا پھر عراق جائیں گے تاکہ ان لوگوں کو بچا سکیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں گے دجال سچ میں وہاں آ چکا ہوگا، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر امام مہدی کے آنے سے پہلے کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہوں گی؟ نبی پاک نے فرمایا تھا، امام مہدی سے پہلے زمین ظلم سے بھر جائے گی، جو کہ آج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فلسطین، شام، عراق، افغانستان، یمن اور کشمیر، ان سب ممالک میں ظلم ہو رہا ہے۔
और किस तरह कठपतली हुकूमतें मुस्लिम ममालिक पर हुकूमत कर रही हैं, जिन्हें बैरूनी ताकतें और मफादात कंट्रोल कर रहे हैं। सूद आज पूरी दुनिया की मईशत बन चुका है। मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाता है। उलमा रियाल के लिए दीन बेच रहे हैं। ज़मीन यकीनन जुल्म से भर चुकी है। इसी तरह नबी ने फरमाया, मेहदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा फितने अरब में हैं, जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसका कुछ पता नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन कई पेशीन गोइयां ऐसी भी हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई। नबी पाक ने फरमाया था, इमाम मेहदी के आने से पहले यमन से एक इंसान निकलेगा, वो लोगों को सच और इमाम मेहदी की तरफ बुलाएगा। जब वो निकलेगा तो मुसलमानों के लिए हथियार बेचना ममनू नहीं होगा, और ये सुफियानी के ज़माने ही आएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो यमन में हूसियों का ग्रुप ऐसा है जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। वो लोग जो खुद को अहले बैत के नस्ब से जोड़ते हैं। ये हौसी इसराइल के बहरी जहाज़ों को तबाह करते हैं जो यमन के पास से गुजरते हैं। तो हो सकता है कि वो इन्हीं में से कोई हो। इसी तरह नबी पाक ने फरमाया था, मशरिक से एक बड़ी आग निकलेगी जो कि 3 रातों तक देखी जाएगी। लोग उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाएंगे। अब ये आग एक न्यूक्लियर धमाका भी हो सकता है। जैसा कि ईरान जो कि अरब के मशरिक में है, वो खफिया तौर पर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो हो सकता है कि ईरान एक बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि आलमी ताकतें ईरान की एटमी सलाहियत बढ़ाने से खौफजदा हैं। तो अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर धमाका किया तो उससे सच में लोग डर जाएंगे। और जैसा कि नबी ने फरमाया था कि ये आग 3 दिनों तक जारी रहेगी। इसका मतलब कि मीडिया भी इसकी कवरेज करेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी के ज़ुहूर से 15 दिन पहले एक इंसान को काबा के पास क़त्ल किया जाएगा। उसका नाम नफ्से ज़किया होगा। ये इंसान गालिबान एक इस्लामी एक्टिविस्ट होगा जो कि लोगों को सच बताने की कोशिश करेगा। लेकिन सऊदी हुकूमत शायद उसे कत्ल करवा देगी। लेकिन ये इंसान मुमकिना तौर पर खतरे में आ सकता है। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि इमाम मेहदा के आने से पहले पूरी होंगी। लेकिन ये निशानियां भी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया था, आखिरी वक्त में क़यामत की निशानियां इस तरह पूरी होंगी जिस तरह तस्बीह टूटने के बाद उसके दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। ये दास्तान हमें बताती है कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है और दुनिया में इंसाफ का दौर आने वाला है।